اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں، فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی کو پاکستان ون ڈے کرکٹ ٹیم کا کپتان بنا دیا گیا۔ بائیں ہاتھ کے فاسٹ بولر 4 سے 8 نومبر تک جنوبی افریقہ کے خلاف فیصل آباد میں ہونے والی ون ڈے سیریز میں پاکستان ٹیم کی قیادت کریں گے۔ شاہین شاہ آفریدی کی بطور کپتان تقرری کو اسلام آباد میں ہونے والی میٹنگ کے بعد حتمی شکل دی گئی۔ میٹنگ میں وائٹ بال کے ہیڈ کوچ مائک ہیسن، ڈائریکٹر پرفارمنس عاقب جاوید اور سلیکشن کمیٹی کے اراکین نے شرکت کی۔ 25 سالہ فاسٹ بالر نے 66 ون ڈے انٹرنیشنل میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے۔ انہوں نے ون ڈے اور T20 انٹرنیشنل میں مجموعی طور پر 249 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ 32 ٹیسٹ میچز میں 120 وکٹیں بھی حاصل کر چکے ہیں۔ اس سے قبل 2024 میں شاہین شاہ آفریدی نیوزی لینڈ کے خلاف 5 T20 میچز کی سیریز میں بھی پاکستان ٹیم کی قیادت کر چکے ہیں۔ قطر میں پاک افغان سمجھوتے کے بعد طورخم بارڈر پر تجارتی راہداری کی بحالی کی تیاری جاری ہے۔ کارگو گاڑیوں کی کلیئرنس کے لیے اسکینر طورخم ٹرمینل پہنچا دیا گیا ہے۔ کسٹم حکام نے عملے کو فوری طور پر طورخم ٹرمینل پہنچنے کی ہدایت کی ہے۔ اس پر مزید کیا ڈیٹیل ہیں جانیں گے ہمارے نمائندے قاضی فضل اللہ سے۔ جی قاضی بتائیے۔ جی، مختلف ذرائع سے یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ طورخم تجارتی گزرگاہ کو تجارتی مقاصد کے لیے کھولنے کے لیے آج گزشتہ روز ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے گئے۔ کسٹم حکام کے مطابق کسٹم عملہ کو طورخم ٹرانزٹ ٹرمینل میں فوری طور پر تعینات کر دیا گیا۔ گزشتہ روز دوپہر 12 بجے سے قبل جو اسکینر ہے جو کہ کارگو گاڑیوں کی کلیئرنس کرتے ہیں اس کو طورخم ٹرمینل پہنچا کر وہاں پہ نصب کر دیا گیا۔ دیگر متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے جو عملہ ہے، اہلکار ہے، ان کو بھی ہنگامی بنیادوں پر طلب کر کے طورخم ٹرمینل میں تعینات کر دیا گیا۔ دوسری جانب طورخم افغانستان کی سائڈ پہ بھی افغان کسٹم حکام نے کسٹم عملہ کو طورخم بارڈر پہنچا کر وہاں پہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق طورخم سرحدی گزرگاہ جو ہے وہ آج یا کل تک تجارتی مقاصد کے لیے کسی بھی وقت کھولنے کا امکان ہے۔ بہت شکریہ قاضی فضل اللہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ قطر میں پاک افغان سمجھوتے کے بعد افغانستان کے علاقے اسپن بولدک میں پھنسے خالی ٹرک چمن کے راستے پاکستان میں داخل ہو گئے۔ افغان شہریوں کو افغانستان لے جانے والے ٹرک بھی افغانستان میں داخل ہوئے۔ پاک افغان چیمبرز آف کامرس حکام کے درمیان تجارت بحالی کے لیے اسپن بولدک میں مذاکرات ہوئے تھے۔ چمن چیمبرز آف کامرس، پاک افغان جوائنٹ چیمبرز اور قندھار چیمبرز آف کامرس کی مشترکہ کوششوں کے بعد اسپن بولدک میں پھنسے خالی مال بردار ٹرکوں کے لیے پاک افغان بارڈر کھول دیا گیا۔ سینکڑوں خالی کنٹینرز اور ٹرکوں کو باب دوستی کے بجائے گیٹ 4 سے واپسی کی اجازت دی گئی۔ چمن چیمبرز آف کامرس حکام کا کہنا ہے کہ 2000 کے قریب پاکستانی ڈرائیورز معاون عملہ اسپن بولدک میں پھنس گئے تھے۔ پاک افغان کشیدگی کے باعث چمن میں باب دوستی پر تجارت 9 روز سے بند ہے۔ دوسری جانب طورخم بارڈر پر تجارتی راہداری کی بحالی کے لیے بھی تیاری جاری ہے۔ کسٹم ذرائع کے مطابق کارگو گاڑیوں کی کلیئرنس کے لیے اسکینرز طورخم ٹرمینل پہنچا دیا گیا ہے۔ عملے کو بھی فوری طور پر طورخم ٹرمینل پہنچنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ طورخم سرحدی گزرگاہ 9 روز قبل ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند کر دی گئی تھی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ قطر سمجھوتے کے بعد پاک افغان تجارت اور ٹرانزٹ بحال ہوگی اور افغانستان دوبارہ پاکستانی بندرگاہوں کو استعمال کر سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ خدشات کے مکمل خاتمے کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں دیکھا جائے گا کہ معاہدے پر کتنا عمل درآمد ہوتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے الجزیرہ عربیہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، یہ معاہدہ قطر اور ترکی کی ثالثی سے طے پایا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی معاہدے کا بنیادی مقصد دہشت گردی کے دیرینہ مسئلے کا خاتمہ ہے۔ دونوں ممالک دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سنجیدہ کوششیں کریں گے، ورنہ خطے کے امن کو سنگین خطرات لاحق رہیں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ قطر اور ترکی کی موجودگی بذات خود اس معاہدے کی ضمانت ہے۔ جن افغان مہاجرین کے پاس قانونی ویزے اور دستاویزات ہیں وہ پاکستان میں رہ سکیں گے، جبکہ بغیر کاغذات والے مہاجرین کی واپسی کا عمل جاری رہے گا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پاک افغان سرحد کا استعمال باضابطہ ہونا چاہیے، جیسا کہ دنیا کے دیگر ممالک میں ہوتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ قطر میں مذاکرات تحریک طالبان افغانستان سے ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں۔ جو پاکستان کے بچوں کے قاتل ہیں ان سے بات چیت نہ کی ہے نہ آئندہ کریں گے۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا، قطر میں پاک افغان سمجھوتے پر عمل درآمد کیسے ہوگا، اس پر استنبول میں مذاکرات میں بات چیت ہوگی۔ خواجہ آصف نے کہا، پاک افغان سرحد کا ذکر قطر نے اپنے بیان سے نکالا ہے۔ شاید انہوں نے بطور مصالحت کار اپنا کردار برقرار رکھنے کے لیے افغان طالبان کی بات مانی ہے۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का 3 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे, जिसके दौरान वो रियाद में मुनक़्क़िदा होने वाली फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक ये बैनुल अक़वामी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस 26 से 28 अक्टूबर तक सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में मुनक़्क़िद होगी, जिसमें दुनिया भर से सरकर्दा रहनुमा, कारोबारी शख्सियात और सरमायाकार शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म के हमरा आला सतह का वफ़द भी होगा, जिसमें सीनियर वफाक़ी वज़रा और अस्करी हुक्काम शामिल होंगे। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और दीगर आला सऊदी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। इनमें दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, माशी ताउन और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सैलाब से मुतासरा अफराद को इमदाद पहुँचाने का वादा पूरा कर दिया। उकाड़ा में फ्लड कार्ड तकसीम किए। कहा, पंजाब हुकूमत ने दूसरों की तरह रोना धोना नहीं किया, ना किसी के आगे हाथ फैलाए, बल्कि अपने वसाइल से 100 अरब रुपए का फंड मुहैया किया। होता ये है कि सैलाब आता है या कोई नुकसान आता है, हुकूमतें कई साल जो है वो उसके बदले में पैसे मांगते रहते हैं, रोते रहते हैं। हमने कोई रोना धोना नहीं किया, किसी से इमदाद के लिए हाथ नहीं फैलाया, जबकि तारीख का सबसे बड़ा सर्वे हो रहा है और ट्रांसपेरेंट तरीन, शफाफ तरीन सर्वे हो रहा है। आपकी बहाली के लिए, आपके घरों की तामीर के लिए, आपके फसलों के नुकसानात का जो अजाला है उसके लिए, आपके जो जानवरों का नुकसान हो गया उसके लिए तकरीबन 100 अरब रुपया देने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पंजाब ने अपने वसाइल से किया है, किसी से कोई पैसा नहीं मांगा। ये बाहर की दुनिया की बैरून मुल्क के सामने, दुनिया के सामने मैंने हाथ नहीं फैलाए। शहबाज शरीफ साहब ने, जिन्होंने हर मौके पे ना सिर्फ मेरा हौसला बढ़ाया बल्कि मुझे एतमाद दिया, मुझे शाबाश दी। कल भी वो मुझे मिले तो उन्होंने मुझे शाबाश दी कि आपने बहुत अच्छा, आपने मेहनत की है सैलाब के दिनों में। तो मैंने उनको कहा, मैंने आपसे सीखा है, मैंने नवाज शरीफ साहब से सीखा है कि अवाम के दुख और सुख में किस तरह उनके साथ खड़े होना है। वो वादा जो मैंने आपसे सैलाब के दौरान किया था कि जब तक पंजाब का आखिरी सैलाब से मुतासिर शख्स जब तक अपने घर को वापस नहीं चला जाएगा और उसके नुकसान का अजाला नहीं हो जाएगा, मैं आराम से नहीं बैठूंगी। आपको ये जान के खुशी होगी कि तकरीबन 70% सर्वे जो है वो मुकम्मल है और अभी हमारा सर्वे मुकम्मल नहीं हुआ। हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जो नुकसान था उसका अजाला करना शुरू कर दिया। आज उसका पहला दिन है माशाल्लाह। मुल्क भर की तरह कराची में हिंदू बिरादरी जोशो खरोश से खुशियों का त्यौहार दिवाली मना रही है। स्वामी नारायण मंदिर में क्या सूरत हाल है, बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राबिया। सदर में दिवाली आज जोशो खरोश से मनाई जा रही है। भी आज हम मौजूद हैं सदर में, यहाँ पर भी दिवाली की रसूमात जोशो खरोश से मनाई जा रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, छोटा बच्चा हो या बड़ा हो या बुजुर्ग हो, हर कोई यहाँ बहुत खुश है। हर तरफ दिए जल रहे हैं। चल के पूछते हैं यहाँ पे लोगों के क्या तासुरात है। दिवाली एक्चुअली हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, तो इसलिए इसको लाइट्स ऑफ फेस्टिवल कहते हैं। और इसमें हम लोग पटाखे जलाते हैं और रंगोलियां बनाते हैं, मतलब एक तरह का सेलिब्रेशन करते हैं। और दिवाली में हम सारे परिवार वाले मिलकर एक जगह इकट्ठा होते हैं, हम दिए जलाते हैं, जिसमें माता रानी की पूजा करते हैं। त्योहार है हमारा बहुत बड़ा और हम खुशी से मनाते हैं जोशों से। हैप्पी दिवाली सबको। इस समय हमारी पूजा पाठ होती है, घर में पूजा होती है, मंदिर में भी लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दावतें वगैरह होती है, हम एक दूसरे के घर पे जाते हैं, फ्रेंड्स वगैरह, फैमिली में, रिलेशन में, और बहुत अच्छा सेलिब्रेशन करते हैं। दिवाली सिर्फ और सिर्फ मजहबी त्यौहार नहीं, बल्कि ये अलामत है हर बुराई के बाद जीत सच्चाई की और अच्छी नियत की ही होती है। जी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिंदू बिरादरी को दिवाली की मुबारकबाद देते हुए कहा है कि हमें पाकिस्तान की अक़लियती बिरादरी पर फ़ख्र है। तामीर पाकिस्तान और दिफा पाकिस्तान में अक़लियती बिरादरी का अहम किरदार है। वज़ीर आज़म हाउस में दिवाली की तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान में नफरत और दहशत गर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान उजालों, अमन, अमांगी और तहम्मुल की सरजमीन है, बर्दाश्त की सरजमीन है। यहाँ नफरत, फितना, फसाद, इंतशार और दहशत गर्दी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। पूरी पाकिस्तानी कौम दहशत गर्दी के अंधेरों और नफरत की तारीकी को मिटाने की जद्दोजहद में अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ
पूरी तरह खड़ी है। मैं एक बार फिर हिंदू बरादरी को दिवाली की शुभकामनाएं पेश करता हूं। पाकिस्तान पाइंदाबाद। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर खान ने कहा है कि वो इदारों के साथ बैठना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इदारे उनकी बात सुने। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए जुनैद अकबर ने कहा, अगर उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो उनके बाद जो नौजवान आ रहे हैं वो किसी की बात नहीं सुनेंगे। मैं चाहता हूं कि हमारी पीछे इदारे हो, मैं चाहता हूं कि इदारों के पीछे हम हो, लेकिन ये इस सूरत में होंगी जो हमारे गिले शिकवे हमें सुने। बेशक ये नहीं कहता कि हम सही आप गलत है, हमें सुने, एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, इसका हल निकाले। डंडे के जोर पे नहीं, हम बैठना चाहते, हम आगे बढ़ना चाहते, ये मुल्क के फायदे में है। हमारी बात जो क़यादत आएगी वो ऐसी क़यादत आएगी जिसने सोचना नहीं है, तो वो इंशाअल्लाह ताला हम तैयार है। नहीं, आपका ये ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से केपी पुलिस को दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ियां नाकिस करार देकर वापस करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, ये गाड़ियां खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तस्हीक हैं। वफाक वॉर ऑन टेरर का फंड खैबर पख्तूनख्वा के हवाले कर दे, वो खुद पुलिस को जदीद असलहे से लैस करके मजबूत करेंगे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वफाक की गलत पॉलिसीज़ के बायस ही केपी में एक बार फिर दहशत गर्दी आई है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी की जानिब से बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करने के फैसले को अफसोसनाक करार दिया। कहा, आलमी मयार की गाड़ियां दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के लिए फराहम की हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी गैर संजीदगी का मुजाहिरा कर रहे हैं। उनकी बचगाना सोच ने अफसरों और जवानों के लिए खतरात बढ़ा दिए हैं। वफाकी हुकूमत और वजीर दाखिला ने जो गाड़ियां दी उसके बारे में कहा गया कि वो उस स्टैंडर्ड्स पे नहीं है। मैं सिर्फ इतना अर्ज कर दूं कि ये गाड़ियां इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, जिसमें दहशतगर्दी की जंग हो या खतरनाक जगह उनमें इस्तेमाल करने के लिए रिकमेंडेड है। और यही गाड़ियां वफाकी वुज़रा, अहम तरीन पाकिस्तान के अदारों के अफसरान और इसी तरह के खतरनाक इलाकों में और दहशतगर्दी की ऑपरेशन में पहले भी इस्तेमाल हो रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जहां ये गाड़ी इस्तेमाल होती है वहां पर नुकसानात ना होने के बराबर होते हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज लाहौर में बाबाए न्यूरो सर्जरी प्रोफेसर बशीर अहमद मरहूम की ज़िंदगी और खिदमात पर मबनी किताब की तकरीब रोनुमाई हुई। मेहमान खुसूसी मारूफ सनतकार सैयद बाबर अली का कहना था कि प्रोफेसर बशीर अहमद मरहूम की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। लाहौर से रिपोर्ट कर रही हैं हफ्सा उस्मान। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज लाहौर में बैनुल-अक़वामी न्यूरो कॉन्फ्रेंस 2025 जारी है। एक सेशन के दौरान मारूफ न्यूरो सर्जन बाबाए न्यूरो सर्जरी प्रोफेसर बशीर अहमद मरहूम की जिंदगी और खिदमात पर मबनी किताब फ्रॉम पार्टीशन टू पायनियर्स की तकरीब रोनुमाई हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी मारूफ सनतकार सैयद बाबर अली थे। उन्होंने प्रोफेसर बशीर अहमद मरहूम की खिदमात पर रोशनी डाली और इन्हें पाकिस्तान का कीमती असासा करार दिया। I can tell you the foundation that he laid was so solid that today what we are seeing is as a result of the good work that he had done, not only in the physical structure here, but also in rearing the family. His sons are kept carrying on the tradition. बाबाए न्यूरो सर्जरी प्रोफेसर बशीर अहमद के बेटों प्रोफेसर आसिफ बशीर और प्रोफेसर कासिम बशीर का कहना था कि दुनिया भर से माहिरीन का यहाँ जमा होना इनके वालिद की खिदमात का मुंह बोलता सबूत है। हम इनके मिशन को जारी रखेंगे। पार्टीशन पे एक बच्चा मूव करता है इंडिया से, जो कि यतीम भी होता है, और आके एक एग्रीकल्चर फैमिली से आके वो डॉक्टर बनता है, उसके बाद यूके जाता है और वापस आके becomes a pioneer in a field, the toughest field in medicine, which is neurosurgery, और उसके बाद इतने सारे लोग, सारी मेजॉरिटी लोगों को ट्रेन करता है। तो आई थिंक दिस इज एन एग्जांपल। ये बुक जो है एक स्ट्रगल है कि किस तरह 1960s में एक स्पेशलिटी है वो इंट्रोड्यूस होती है और किस तरह वो ग्रो करती है, और बाय लेट 2025 में किस तरह वो
پنجاب سے شروع ہوتی ہے اور لاہور سے شروع ہوتی ہے، پنجاب میں پھیلتی ہے اور پورے ملک میں اور نیبرنگ افغانستان تک جاتی ہے، اور اس کا رول افغان وار میں کیا تھا اور سارا جو وہ ایک بہت امیزنگ جرنی تھا۔ کانفرنس میں شریک بین الاقوامی طبی ماہرین نے بھی پروفیسر بشیر احمد مرحوم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے طب کی دنیا میں آنے والے طالب علموں کو تلقین کی کہ وہ اس کتاب کی مدد سے پروفیسر بشیر احمد مرحوم کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ کیمرامین عامر باجوہ کے ساتھ حفصہ عثمان، جیو نیوز، لاہور۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ لاہور میں حالیہ فضائی آلودگی کی وجہ بھارت میں ہونے والا دیوالی کا تہوار ہے۔ آنے والے 3 سے 4 ہفتوں میں مزید فضائی آلودگی کا سامنا ہوگا۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں مریم اورنگزیب نے کہا، سندھ سمیت جس بھی صوبے کو فضائی آلودگی کو کنٹرول کرنے میں تعاون چاہیے ہوگا، پنجاب تعاون کرے گا۔ لاہور جو ہے یہ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پہ آ گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آج کا جو AQI آپ دیکھ رہے ہیں وہ بہت بڑی وجہ انڈیا میں جو دیوالی ہے آج کا ایک دم ریز ہوا، رات سے آپ دیکھ رہے ہیں، اور صبح بہت زیادہ ریز ہوا، کل شام سے ریزڈ ہے، اور آج دوپہر کو کوئی 3 گھنٹے دوبارہ صورتحال نارمل ہوئی، لیکن وہ دیوالی کا ایک فیکٹر تھا۔ لیکن آئندہ آنے والے 3 to 4 ویکس بہت کرٹیکل ہوں گے۔ یہ جو ایسٹر کوریڈور ہے یہ ایکٹیو ہو چکا ہے، ونڈ کی ڈائریکشن پاکستان کی طرف موجود ہے۔ جب ونڈ چلتی ہے تو امرتسر، دہلی، جلندر، لدھیانہ، ہریانہ اس سے سپیڈ میں چلتی ہے، لاہور انویلپ بناتے ہیں۔ کیا یہ اب صرف اگر ہم سموک کو سامنے رکھ لیں، فضائی آلودگی کو سامنے رکھ لیں، تو پنجاب اور سندھ کی حکومتوں کو اس معاملے میں ایک دوسرے سے تعاون نہیں کرنا چاہیے؟ KP کے پنجاب، سندھ جس کو تعاون کی ضرورت ہے، وی آر ون کنٹری، لوگوں کی صحت بہت اچھی بات ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب نے اوکاڑا سے 1270 لوگوں کو ATM کارڈز کے ذریعے آج وہ خود گئی تھی کارڈ دینے کے لیے، اور تاریخی سیلاب کی تاریخی پریپیئرنیس، تاریخی ایویکویشن، تاریخی ریسکیو اور تاریخی مدت کے اندر ان کو ایک باعزت طریقے سے ATM کے ذریعے، آج ہم جہاں گئے تھے وزیر اعلیٰ پنجاب میں، وہاں ایک شخص کو 11 لاکھ روپیہ ملا اس ATM کے کارڈ کے ذریعے۔ اس کارڈ کا نام کیا ہے؟ مریم نواز ریلیف فلڈ وکٹم ریلیف کارڈ اس کا نام ہے۔ نئی دلی میں دیوالی کی تقریبات کے باعث فضائی آلودگی بڑھ گئی۔ لاہور میں اب سے کچھ دیر پہلے AQI انڈیکس 221 ریکارڈ کیا گیا۔ نئی دلی کی آلودگی سے لاہور میں دھند اور اسماگ بڑھے گی۔ دھرمشالہ ہوا گوجرانوالہ سے لاہور اور فیصل آباد کی طرف آئے گی۔ لاہور میں ایئر کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے پنجاب حکومت نے مختلف اقدامات کیے ہیں۔ شہر میں چھڑکاؤ کے لیے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، واسا اور EPA فورس مشترکہ طور پر آپریشن کریں گے۔ پنجاب بھر میں پانی کا چھڑکاؤ جاری ہے۔ پنجاب کا جدید ٹیکنالوجی سے لیس اسماگ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول سینٹر مسلسل ڈیٹا جمع کر رہا ہے۔ لاہور میں اسماگ ہاٹ سپاٹ پر اینٹی اسماگ گنز استعمال کی جا رہی ہیں۔ شہریوں سے اپیل ہے کہ عوام ماسک کا استعمال کریں، احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ اباڑوں کے قریب دبشاخ کے مقام پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے موٹر سائیکل سوار 3 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق مقتولین شہر میں دودھ فروخت کر کے واپس گھر جا رہے تھے۔ مقتولین اور زخمیوں کو تحصیل اسپتال اباڑوں منتقل کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ عالمی شیف ڈے پر بھوربن میں منعقدہ تقریب میں کوکنگ کے مقابلے ہوئے۔ احوال بتا رہے ہیں جواد شوکت عباسی۔ تعلیم یافتہ نوجوانوں کی بڑی تعداد اب کوکنگ کو بطور پروفیشن اختیار کر رہی ہے۔ بھوربن کے پرفضا ماحول میں شیف ڈے کی مناسبت سے تقریب ہوئی۔ کوکنگ کے مقابلوں میں خواتین شیف سمیت 4 ٹیمز بنائی گئی۔ سخت مقابلوں کی نگرانی ججز کی ٹیم نے کی۔ پہلی 3 پوزیشن حاصل کرنے والوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ ورلڈ وائڈ کوزینز ڈسپلے کی گئی، بہت اچھے شیفز یہاں ایکسپرٹ شیفز انہوں نے اپنی ایکسپرٹیز دکھائی ہیں۔ ہم لوگوں نے تمام کچنز کے درمیان میں ایک ہیلدی کمپٹیشن رکھا ہے، اور میری طرف سے اور مینجمنٹ کی طرف سے جیتنے والی ٹیموں کو بہت بہت مبارکباد۔ یہ دن ہمارے لیے بہت اسپیشل ہے کیونکہ ہم کھانا بناتے ہیں، بٹ ریکگنیشن کے لیے ہمارے لیے یہ ایک ہی دن ہوتا ہے، اور آئی ہوپ سارے شیفز اراؤنڈ دا ورلڈ اس کو انجوائے کریں گے۔ تقریب میں سیاحوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اس موقع پر خصوصی واک کا اہتمام بھی کیا گیا۔ جواد شوکت عباسی، جیو نیوز، مری۔ سندھ گورنر ہاؤس کراچی میں دیوالی کی مناسبت سے تقریب ہوئی، جہاں مذہبی رواداری کی خوبصورت مناظر دیکھنے میں آئے، تو وہیں ہندو برادری نے کہا پاکستان ان کے لیے محفوظ ملک ہے۔ شرکا نے دیوالی کی مبارکباد دیتے ہوئے ایک دوسرے کو مٹھائیاں بھی کھلائیں۔ ولید احمد تفصیلات بتا رہے ہیں۔
تہوار ہے، روشنیوں کا تہوار ہے اور خوشبو کا تہوار ہے. آج دیوالی کا تہوار ہے اور ہمارے ساتھ اس وقت گورنر ہاؤس میں خواتین بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں، پھلجھڑیاں بھی جلا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلا بھی رہے ہیں اور مٹھائیاں کھا بھی رہے ہیں. تو آئیے ذرا بچوں سے بھی بات کرتے ہیں اور خواتین سے بھی پوچھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ گورنر ہاؤس میں کس طرح سے یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں آج دیوالی. دیوالی ہم خوشیوں کے لیے بناتے ہیں، مٹھائیاں ایک دوسرے کو کھلاتے ہیں اور ہیپی دیوالی. یہاں پر ہے نا کوئی بھی مٹھائی ہوتی ہے، برفی ہوتی ہے، کلاکن ہوتا ہے، بیسن کی برفی ہوتی ہے، سیویاں ہوتی ہے، طرح طرح کی قسم کی مٹھائیاں ہوتی ہے اور ہم ایک دوسرے کو کھلاتے ہیں اور کھاتے ہیں اور ایک دوسرے کے گھر پہ لے کے جاتے ہیں. شاپنگ کرتے ہیں، ساڑیاں پہنتے ہیں، میٹھا بناتے ہیں، رشتہ دار میں جاتے ہیں، کھانا وانا کھاتے ہیں. کل ہم وہ عید ملنے جائیں گے صبح. ہندو برادری کا کہنا ہے کہ انہیں پاکستان میں مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے اور وہ اپنے تہوار خوب جوش و خروش سے مناتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں ہیپی دیوالی. صحرائے تھر میں دیوالی کی رونقیں عروج پر ہیں. روشنیوں کا یہ تہوار گھروں، مندروں اور گلیوں کو سجا کر خوب خوشیوں کے ساتھ منایا جا رہا ہے. عبدالغنی بجیر کی رپورٹ. صحرا کی ریت پر آج شام سے ہی روشنیوں نے ایک نئی بہار پیدا کر دی ہے. ہندو برادری کی جانب سے ہر گھر کی چھت، آنگن اور مندروں میں جگہ جگہ پر جلائے ہوئے دیوں نے پورے علاقے کو جگمگا دیا ہے. مندروں میں خصوصی پوجا کا اہتمام کیا گیا ہے جہاں بڑی تعداد میں لوگ اپنے اہل خانہ کے ساتھ پوجا پاٹ میں مصروف ہیں اور ساتھ ہی ملک و قوم کی خوشحالی اور سلامتی کے لیے دعائیں بھی کی جا رہی ہیں. دیوالی پہ ہم پٹاخے پھوڑتے ہیں اور مٹھائیاں بانٹتے ہیں اور ایک دوسرے میں خوشیاں بانٹتے ہیں، مل جل کے رہتے ہیں اور دیوالی فیسٹیول نہیں ہے، دیوالی ایموشن ہے. آج کے دن لکشمی پرگٹ ہوئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے بھگوان وشنو سے شادی کی. تو یہ ہے ہماری دیوالی کا پس منظر جو ہم دیوالی مناتے ہیں. ہماری اقلیتی برادری بہت خوش ہے کہ اس طریقے سے دنیا کے اندر مثال ہے کہ ہم تاریخی دیوالی مناتے ہیں. مذہبی ہم آہنگی کا گہوارہ صحرائے تھر جہاں دیوالی نہ صرف روشنیوں کا ایک تہوار ہے بلکہ وطن عزیز پاکستان میں مکمل مذہبی آزادی کے ساتھ بھائی چارگی کی ایک روشن مثال بھی ہے. کیمرامین سجاول بجیر کے ساتھ عبدالغنی بجیر، جیو نیوز، ضلع تھر پارکر.